درود خاندان پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ شب جمعہ اور جمعے کے دن مخصوص ملائکہ کو زمین پر نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ ملائکہ ہیں جو پورا ہفتہ پھر زمین پر نہیں آتے، مغرب کی اذان شب جمعہ ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، اور جمعے کے دن مغرب کی اذان تک زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سونے کی تختیاں ہوتی، یہ ان تختیوں پہ ان کے نام لکھتے ہیں جو آل محمد پر جمعے والے دن درود بھیجتے ہیں۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم یعز الذین کفروا من دینکم، صلوات بلند آواز سے محمد محمد خداوند عالم سید عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دور و نزدیک سے جتنے شیعہ سنی مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ذکر حسین ابن علی میں تشریف لا رہے ہیں، آل محمد کا کریم خالق ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ نماز عمل ہے، اجر رسالت نہیں۔ نماز عمل ہے، اجر رسالت نہیں۔ روزہ عمل ہے، کائنات کی کوئی عبادت اجر رسالت نہیں سوائے محبت اہل بیت۔ میں پورے مجمع سے فتویٰ پوچھتا ہوں، مرغی حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے، چاہے ہمسایوں کی پکڑ کے ذبح کر لیں۔ آپ کا فتویٰ بدل گیا، ہمسایوں کی پکڑ کے چوری کی، اسے ذبح کیا، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ حلال ہے۔ اچھا چوری کی ہو تو حرام ہے کیونکہ اجر نہیں دیا گیا۔ جسے بات سمجھ آئی ہے وہ بندہ بولے گا ایسے جیسے حلالیوں کو بولنا چاہیے۔ مرغی تھی حلال، اجر نہیں دیا گیا تو حرام ہو گئی۔ نماز بھی حلال ہے، روزہ بھی حلال ہے، حج بھی حلال ہے، اہل بیت کی محبت والا اجر نہ دو، نماز بھی حرام ہو گیا۔
شعر پڑھتا ہوں. مذہبی لکھنوی کہتا ہے دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند. غازی تمہیں سلامت. اتنے کا تقاضا یہ ہے کہ اب بتایا جائے کہ کتنا. دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند عرش پہ دھوپ آ گئی کعبے پہ سایہ ہو گیا. اب کتنا جی ملتان کے شعر پڑھتا ہوں. خلیفہ نذیر ملتانی خلیفہ نذیر ملتانی بڑا پرانا شاعر اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو کھرا پہلے اٹھا لے. جو نکلی نکلائی تحقیقوں میں بات کرے وہ اور ہوتے ہیں. خان جی چوروں کا کھرا اٹھائے اور جگہ اقرار کر کے قوم پہ زبانیں بدل گئے. آپ کے شہر والا اژدہا ابھی چھوٹا سا کیڑا تھا جب اس نے یہ شعر لکھا تھا. ابھی چھوٹا سا کیڑا تھا جب اس نے شعر لکھا تھا. اقرار کر کے قوم پہ زبانیں بدل گئیں. بدلی نماز اور اذانیں بدل گئیں. دیندار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر. اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں. سننا جہاں تک آواز جا رہی یہ ملتان کا اردو کا شعر تھا. آپ شرائکی کا سنا قدر دے ہاتھ میں قداد ہاتھ. وہ بندہ بولے جسے بات سمجھ آئی. یہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو مجھے قدیر یاد آئی. قدر دے ہاتھ میں قزاد ہاتھ ہے. بھرا دے ہاتھ میں بھراد ہاتھ ہے. عجیب منظر ہے خوب دے اندر نبی دے ہاتھ میں خدا دا. پیغمبر فرما رہے تھے کون میری مدد کرے گا. کون میری مدد کرے. پہلی دعوت رشتہ داروں کا اجتماع. دنیا کو بڑا شوق ہے رسول کا رشتہ دار بننے کا. ہمارے فلاں بزرگ اتنی پشت سے رسول کے رشتہ دار. کابیل پہلی پشت سے حابیل کا رشتہ دار. تو یوسف کے بھائی اس کے سگے بھائی. رشتہ داری بیان نہیں. ایک عالم اسلام کی بڑی مشہور شخصیت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر. یہ 100 سال کی ہو گئی تھی اور یزید ولید نے ان سے کہا مجھ سے شادی کر. انہوں نے فرمایا خدا تجھ پہ لعنت کرے کیوں. اور تو رسول کی سالی ہے اس طرح میں تیرا رشتہ دار بن کے حضور کا رشتہ دار بن جاؤں. ذہنیت یہ. اس لیے تو اللہ نے پابندی لگائی نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جسے سمجھ آئیے وہ بندہ بولے. اس لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی کی بیویوں کو حرام قرار دے دیا کیونکہ اللہ ان کی ذہنیتوں سے واقف تھا. ذہنیتوں کا تقاضا دو. کون ہے جو میری مدد کرے. جو رشتے دارے کے دعوے دار ہیں
اقرار کیا نہیں. دعوت ذوال عشیرہ کے اندر جتنے حضرات ہیں ان میں بولنے والا تو ایک میرا بادشاہ علی ہے. ایک بادشاہ نے اٹھ کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تیری مدد کروں گا، میں تیری مدد کروں. اب جو مدد کے قائل نہیں، پہلا فتویٰ رسول میں دے کہ اللہ کا نبی ہو کے بندوں سے مدد کیوں مانگ رہا ہے. اور دوسرا فکرہ میں شیعوں کے لیے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اور مولا علی مدد نہیں کر سکتے تو یہ مولا علی خود پیشکش کیوں فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بڑی پر اسرار بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ علی بچے تھے. میں کہتا ہوں عقل کے دشمن علی بچے تھے، نبی تو بچے نہیں. علی بچہ ہو کے وعدہ نبھائے. نیاز حسین توجہ کر رہا جہاں شریف فرما. حالانکہ ذیشان جی علی کے پاس وعدے سے پھرنے کے چانس تھے. ہجرت کی رات حضور فرماتے میرے بستر میں سو جاؤ، علی سوری کر دیتے. بابا جی معذرت، مجھے پتہ نہیں تھا یہ مشکل کام ہے، میں بچہ تھا. اچھیوں علی سے محبت کرنے والوں، میں بچہ تھا، مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا. پیغمبر حکم دیتے گئے، علی وعدہ نبھاتا گیا. بستر میں سو، لبیک، وعدہ جو کیا ہے. بدر میں جاؤ لبیک، احد میں جاؤ لبیک، خندق میں جاؤ لبیک، مرہم کو مارو لبیک. ایک باپ کے زبان شادی کے بلا 4 بیٹے ہوں اور وہ ہر کام ایک ہی سے کہے، وہ بھی بول پڑتا ہے کہ جائیداد میں اکیلے نے نہیں لینی، ہم چاروں برابر ہیں. تو ایک سے بھی کوئی کام کہے تو علی کے علاوہ کوئی کام کہے جو نبی نے کسی اور سے کہا. کوئی ایک کام بتا، ایک کام جو میرے بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو کہو، کیونکہ وعدہ تو اسی نے کیا تھا. میں تیری مدد. پیغمبر اٹھے، یا بنی عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹو، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اپنی قوم کی طرف کوئی اس سے اچھا پیغام لے کر آیا ہو جو میں تمہاری طرف لے کر آیا ہوں. ایّکم یعذرنی، کون ہے جو میرا وزیر بنے. یہ تاریخ تبری سے عرض کرو کون ہے، کیونکہ تاریخ تبری والا بھی بڑا سمجھدار ہے. آپ یہ پڑھے لکھے حضرات توجہ فرمائیں. اس نے پوری تاریخ میں سب کچھ لکھا لیکن ایک مباہلہ نہیں لکھا، ایک غدیر نہیں لکھا. اس کی پوری ذمہ داری سے کہہ نہیں لکھی. تمہارے لکھنے کی کیا ضرورت؟ غدیر نہیں لکھی، اشیر تو لکھ دی. ہمارے لیے یہی کافی کیونکہ ہمیں مل جاتا ہے. ہوا جتنی مخالف ہو مگر بہلول سے تاجر. اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. برائے دیس میں ہم لوگ اپنا ڈھونڈ
کے دشمن. ہماری دوستی برائے علی، دشمنی برائے علی. اس فکرے کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. مثال سے حکومت بن گئی، الیکشن ہو گئے، وزیر اعظم صاحب 1 سال سے کام بھی کر رہے، اب مجھے دورہ پڑے، میں نے الیکشن لڑنے، کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ سارے کہیں گے بے وقوف، اس وقت تو کہاں تھا جب ووٹ پڑ رہے تھے؟ سقیفے میں جھاک مارنے والوں، محمد کا وزیر تو زولا شیرہ میں بن گیا. آپ کس عہدے کے لیے جمع ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ یہ پی سی او کے تحت کون سا اجلاس ہو رہا ہے؟ اجلاس تو پیغمبر فرما گئے، وزیر تو مقرر فرما گئے، جلسہ ختم ہو گیا، شیعوں کا کلمہ مکمل ہو گیا. پیغمبر نے کہا میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. پیغمبر نے کہا یا علی انت ولی و وصی و خلیفتی، اور نے کہا ولی، ہم نے کہا علی ولی اللہ، وصی، ہم نے کہا وصی رسول اللہ، و خلیفتی و خلیفتہ بلا فخر. اب میں کیا کروں اگر فصلانے والوں کو بلا فصل سمجھنا آئے؟ جنہوں نے ساری زندگی مانی فصلانے والے ہوں، انہیں بلا فصل کا کیا مطلب پتا؟ مجمع اٹھا، تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد مجلس کے اختتام کے بعد آپ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی جانے لگے. ابو لہب جان کے حضور کے پاس سے گزرا، متھے تے وٹ پا کے. یہ بندہ بڑا چنگا ہی ازال دی وجہ تو مارا گیا. ابو لہب یہ چنگے گھر دا بندہ نہیں. پورے قرآن میں اکلوتا کافر ہے ابو لہب، حضور کے دشمنوں میں سے جس کا نام آیا. بات فرمایا آپ نے؟ جیسے حرام جانوروں میں سے اکلوتا جانور ہے خنزیر، اس کے علاوہ کسی حرام جانور کا قرآن میں نام لے کے اللہ نے منع نہیں کیا. خنزیر کا نام لے کے منع کیا کیونکہ اس کی کئی عادتیں حلال جانوروں جیسی ہیں. کہیں زیادہ گوشت دیکھ کے مولویوں کے موڈ تبدیل نہ ہو جائے. اور یہ جو ابو لہب ہے نا جی، ابو لہب اس کا خاندان اچھا تھا. چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حیران ہوں. شریف خاندان میں اگر کوئی ایک بدماش نکل آئے، وہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں، اعلان لا تعلقی، لین دین کے ذمہ دار نہیں. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. ایک بے غیرت نکلا تو فوراً اشتہار دے دیا، تبت یدا ابی لہب و تب.
شریک بھی ٹوک ماری ٹوک شراج صاحب بات چلی ٹوک ماری ٹوک وہ بھی شریک نہیں تانا تن اب بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر حسین کا واسطہ جاگے نا جسے بات سمجھ میں آئے بیٹے کے ساتھ ساتھ بھتیجے کی بھی اطاعت کر ابو لہب کے ایک فکرے میں دو ثبوت ہیں پہلا ثبوت ہے کہ ابو طالب بھتیجے کی اطاعت کرتا تھا ابو طالب بھتیجے کی اطاعت کرتا تھا اور دوسرا جو اس نے کیا کہا اب بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر ابو لہب کو سمجھ آ گئی کہ محمد نے علی کے لیے کوئی ایسا اعلان کیا ہے کہ اب محمد رسول اللہ کافی نہیں سلامت و آباد شاہ اس کو پتا چل گیا کہ اب علی کے متعلق کوئی ایسا اعلان ہوا ہے کہ اب نبی کی اطاعت کے بعد علی اور ولی اللہ ضروری ہے اب اس کی اطاعت بھی ضروری ہے کیونکہ کیا کہا تھا پیغمبر نے میں تقریر کرنے لگے جب حضور تو ابو طالب نے کہا قم قم یا سیدی اٹھ میرے سردار میں دارین قربان کروں نہج البلاغہ والے کا بھی باپ بول رہا ہے وہ مولایا اٹھ میرے مولا یہ لفظ عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک ذہن کو مکے والوں کی ذہنیت پر نہیں لے جاؤ گے شریکوں کے سامنے برادری کے سامنے بھتیجے کو ابو طالب نے کہا مولا اٹھو نہیں ابھی بھی مجھے مزہ نہیں آیا یتیم بھتیجے کو سردار کہہ رہا تھا اٹھ میرے مولا اللہ کو ابو طالب کی یہ ادا اتنی پسند آئی اسی وقت وعدہ کیا ابو طالب ہر جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہے تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا آل محمد آپ کو سلامت صحیح ترین عقیدے والا لازم ممبر میرا بھائی لال خان بلوچ اللہ اس کی زندگی کرے اس کی بھی دوستی علی کی وجہ سے اور دشمنی علی کی وجہ سے امام حسین سے سلامت ہے جتنے عزادار ہیں ہمارے مختار فوج کے ڈویژنل پریزیڈنٹ نشان مولا اس کی زندگی کرے چنیور سے تشریف فرمائے اللہ قبلہ شیرازی صاحب کا سایہ قوم کو سلامت رکھے ان کی کاوشوں کو محنت کو مظلوم کی عزاداری کے لیے دن رات کی ان کی محنتوں کو بی بی پاک قبول فرمائے سامعین گرامی قدر باقی رہ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی کہا انہیں اکیلا نہ سمجھے ان سے بات کر کے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اجتماع سے خطاب کرنا درزی نے پھیٹا رکھا تھا ان کے پیٹ پہ انہوں نے کہا جی تسی ہاتھ رکھو مولوی صاحب میں ادھروں آ رہے ہیں اور ایک کتا بھی امریکہ کے ہاتھوں مرے تو ہم کہیں گے شہید
ریکھا پر فائرنگ اور سینا کے اتنے آدمی شہید ہو. اب تو گھر گھر میں انڈیا کا ٹی وی ہے, آپ کی خاموشی حیرت ناک. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ آ کے کہتے ہیں مالک صاحب ہم نے سپنا دیکھا ہے اس کی تعبیر. یہ ثقافت چوری ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے, ثقافت چوری ہو جاتی ہے. انہیں کہا تم ایسے نہیں مانتے, ہم روٹیاں چھڑوا کے برگر میں کھلوائیں تو ہمیں انگریز میں کہنا. ثقافت چوری ہو. اب کیسے پتا چلے کہ شہید کون؟ جس کا مرے جہاں مرے وہ کہتا شہید ہے. فضل الرحمان صاحب, آپ پر اگر رحمان کا فضل ہو تو کبھی محمد مصطفیٰ سے پوچھو کہ شہید کون ہے. انڈیا والے کہتے ہیں ہم شہید, افغانستان والے کہتے ہیں ہم شہید, ادھر والے بھی شہید ادھر والے بھی شہید. آل محمد کی عزت کی قسم پیغمبر نے شہادت کا پیمانہ بتایا. اللہم مات علی حب آل محمد مات الشہید. شہید صرف وہی ہے جو آل محمد کی محبت پر مرے. ہمارے پاس شہادت کا ایک معیار ہے, وہ ہے محبت اہل بیت. اور یہ قانون ہم نے نہیں بنایا, حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات الشہید. دوسری حدیث میں فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مرحوما. فرمایا مرحوم بھی ہر کوئی نہیں. مرحوم کا مطلب ہے جس پر رحمت ہو. ایک بندہ ہی تھے چودھری, کوئی نہیں, وہ غیر ملک چلا گیا, امیر ہو گیا, اور پھر اس اپنے نام میں چودھری لکھوانا شروع. وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو سپیکر کا اعلان ہے بھائی چودھری فلاں صاحب مرحوم کا جنازہ. شریک بیٹھے انہوں نے کہا جی پیسے دی گل ہے ہن مرحوم ہی بن گیا. نواں لقب لا لکھا.